السلام علیکم ناظرین، ایچ آر نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمان۔ سیالکوٹ فیکٹری مینیجر کی ہلاکت کے واقعے کے بعد سیاسی حلقوں کے ساتھ ساتھ مذہبی جو حلقے ہیں وہاں سے بھی اظہار مذمت ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ہی عرصہ کے بعد وطن عزیز میں کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے جس سے اسلام کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کا نام بھی بدنام ہوتا ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس کو کس طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اسماعیل حقی صاحب، جو صدر ہیں جمعیت علماء پاکستان تحصیل ڈسکا کے۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر ایک ہم مسلمان ہی ہیں جن کا مقصد اسلام اور ملک پاکستان کو متعارف کروانا ہے۔ ہر طرف سے جب علماء کرام بھی اور سب کی طرف سے مذمت ہو رہی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہمارا بھی موقف یہی ہے کہ کسی بھی انسان کی جان کا، اس کے مال کا، اس کی خون کا حفاظت کا ذمہ ریاست کا ہے، اور پھر وطن عزیز کے اندر اس طرح کے معاملات درپیش آئے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بہت بڑا غلط اقدام ہوئے، جو بھی ہوئے بہت غلط کام ہوا۔ لیکن علامہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز میں کچھ ہی عرصہ کے بعد اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ مشال کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، ایک گارڈ جس نے اپنے بینک کے مینیجر کو قتل کر دیا، اس کے بعد تیسرا یہ سیالکوٹ والا واقعہ۔ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیوں قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں؟ میں یہاں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کا کم اور ہمارا زیادہ قصور ہے۔ علماء کا قصور یہ ہے کہ علماء ابھی تک اپنی اپنی ذاتی مباحث سے باہر نہیں نکل پائے، اور میڈیا، معذرت کے ساتھ یہ بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا اور آپ کے تحت یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا، میڈیا کو بھی چاہیے کہ میڈیا علماء کو بیک بینچ سے اٹھا کے فرنٹ پیج پہ لے کے آئیں، اور عوام، آپ لوگ میڈیا خصوصی طور پہ آپ لوگوں کا کردار اس وقت ساری دنیا پہ سب سے بہترین ہونا چاہیے، اور آپ ادا بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جس کام کو آپ متعارف کروانا چاہیے آپ کروا سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے علماء کرام مختلف موضوعات، جبکہ کرتے بھی ہیں لیکن زیادہ ہونا چاہیے، مختلف موضوعات پر عوام کو علمی آگہی پہنچائیں، قرآن و حدیث سے متعارف کروائیں، گھر گھر پیغام پہنچے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کس کے مطابق ہمیں سارا نظام کس طرح چلانا چاہیے، اور اس میں آپ لوگوں کا کردار سب سے زیادہ اور بالخصوص علماء کرام کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ جب تک عوام قرآن و حدیث سے، دین سے متعارف نہیں ہوگی، اس طرح کے اقدامات ہوتے رہیں گے۔ اچھا، ایک ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر فیوچر میں ہم دیکھیں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو عوام جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت کیا کہتا ہے کہ اسی طرح کسی بھی بندے انویسٹیگیشن سے پہلے اس کو پکڑ کے مار دینا چاہیے کہ یہاں اس کے علاوہ کچھ کہتا ہے؟ قرآن و سنت کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے، سورہ مائدہ 6 پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، ایک جان کو بغیر کسی وجہ سے قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل۔ یہاں مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ایک نفس کی بات ہو رہی ہے، اور نفس سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا وہ کوئی بھی جان ہے، چاہے انسان کی ہے چاہے حیوان کی ہے، اور پھر بالخصوص فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، انسان کا لفظ آیا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ہمارا مذہب تو ہمیں انسان کی حرمت کا درس دے رہا ہے، ہمارا مذہب تو ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے کہ انسانیت کا بچاؤ، ایک انسان کا بچاؤ پوری انسانیت کا بچاؤ ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کیوں علماء کرام ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں؟ اس لیے کہ جو ہماری عوام نے اس وقت ملک پاکستان اور اسلام کو متعارف کروایا ہے، یہ ہمارے دین کا سبق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید فرقان حمید، حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن پاک میں صرف 2 جگہ ایسی ہیں جہاں قتل کرنے کا حکم ہے، قتل کرنے کا، باقی ہر طرح قرآن مجید فرقان حمید قتل کرنے سے منع فرماتا ہے۔ ایک، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قصاص کی صورت میں، لیکن خود نہیں، قاضی فیصلہ کرے، جج فیصلہ کرے، عدالت فیصلہ کرے، اس سے پوچھا جائے۔ عوام جو ہے وہ قانون ہاتھ میں نہیں لے گی؟
کسی بھی صورت میں عوام میں دیکھیے میں یہاں قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. اگر عوام نے ہی قانون ہاتھ میں لینا تھا تو پھر قرآن کس لیے آیا؟ قرآن تو پھر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. انبیاء کرام دنیا میں اس لیے آئے کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا کر امپلیمنٹیشن کر سکیں, لوگوں کے سامنے وہ قانون بیان کریں اور پھر اسے نافذ کر سکیں, اور وہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ آج تک دیکھیے ہمارا مقصد جو ہے نا وہ کچھ اور ہے اور ہماری ضرورت کچھ اور ہے. ہم لوگوں نے ضرورت کو مقصد بنا لیا ہے اور مقصد کو ہم نے ضرورت بنا لیا ہے. ضرورت اسلام کا نفاذ ہے, اور اسلام کے نفاذ کے اندر جہاں مسلمانوں کا خون مال جان کی حفاظت کا ذمہ ہے, وہاں ریاست کے اوپر ہر غیر مسلم کے بھی خون مال جان کی حفاظت کا ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا وہ دو, ایک وہ جو کسی کو قتل کرے نا حق اس کا قتل, اور وہ بھی عدالت ماورائے عدالت نہیں. اور دوسرا اگر انسان زمین کے اندر فساد پھیلائے, اللہ سے جنگ کا اعلان کرے اور زمین میں کوشش کرے فساد کرنے کی, اسے قتل, لیکن ماورائے نہیں, عدالت نہیں. عدالتوں کا مقصد, اداروں کا مقصد کیا ہے کہ یہاں قانون کو نافذ کیا جائے. اگر عوام ہی خود فیصلہ کرنا شروع کر دے گی تو پھر اداروں کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی بھی ہو, سب سے پہلے قانونی جو کارروائی ہے وہ کرنی چاہیے, ایف آئی آر کروانی چاہیے عوام کو. سر مجھے یہ بتائیں ہمارے ملک میں یہ جو 1122 ادارہ کس لیے بنا ہے؟ ریسکیو 1122 اور 15 جب بھی آپ کال کریں فوری طور پہ سب سے پہلے یہ پہنچے. ان کا مقصد یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے عدالتیں کس لیے بنی ہیں؟ اس لیے اگر کسی کے اوپر ظلم و ستم ہو جائے اسے انصاف. یہاں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا پڑے گی, نہ چاہتے ہوئے یہ الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ. دیکھیں آپ کو تو صرف یہ پرانتھا کمارا نظر آ رہا ہے, کیا آپ کو نہیں پتہ کہ ابھی سرگودا کے اندر ایک عورت جلائی گئی بتانا دینے, وہ کیوں میڈیا کوریج نہیں کر رہا؟ یا اگر کر رہا ہے تو اس لیول کی کیوں نہیں کر رہا؟ ہماری حکومت یا ہمارے ادارے اس طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہے؟ یا اس سے پہلے بھی جو کچھ معاملات ہوتے ہیں ہمارے ملک میں جو ہو رہے ہیں اور جو ماضی قریب کے اندر ہوئے اس کے اوپر کیوں نہیں جناب یہاں جب تک ادارے مخلص نہیں ہوں گے اور عدالتیں فی الفور فیصلہ نہیں دیں گی تب تک عوام بھی جو نا, عوام کو شعور نہیں ہے. عوام کو شعور اس لیے نہیں آ رہا کہ عوام یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ جب میری جان مال کی حفاظت نہیں ہو رہی تو پھر میں کسی کے اوپر کیوں اعتبار کروں. وہ بے اعتبار اس لیے ہو چکی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں بہرحال مخلصانہ رویہ پیش نہیں کر رہے. جی بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, آپ نے سماعت کیا, یہ تھے علامہ اسماعیل حقی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور بہت ہی آسان طریقے سے یہ بتا رہے تھے کہ عوام کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اسلامی ریاست ہے, اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ جا کے قانون کا سہارا لیں اور ایسے بندے کو کے لیے سب سے پہلے ایف آئی آر درج کروائیں. قانون کو بھی چاہیے کہ وہ فی الفور ان چیزوں کا سد باب کرے. جی اپنے میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.